بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اختتامی طور پر یہ بات آئی تھی کہ اگر کسی نے باغ بنایا ہے تو باغ بنانے کے بعد اگر خود باغ کی قیمت بڑھ جاتی ہے تو باغ کی بڑی ہوئی قیمت اسے دینا ہوگی یا نہیں دینا ہوگی. کہتے ہیں کہ اگر یہ باغ بنا کر بیچنے کا کام نہیں کر رہا ہے، یہ باغ بنایا اس نے، اب اسی کو یہ استعمال کرے گا، اسی سے کاروبار کرے گا، اس باغ میں آنے والا پھل بیچے گا، اس کی شاخیں بیچے گا، تو پھر جب تک یہ باغ بیچتا نہیں ہے اس وقت تک باغ کی قیمت بڑھ بھی جائے تو بڑی ہوئی قیمت پر خمس نہیں نکالنا ہے. پھل پر خمس نکالنا ہوگا، شاخوں پر خمس نکالنا ہوگا، پھولوں پر خمس نکالنا ہوگا، مگر باغ کی قیمت جو بڑی ہے اس بڑی ہوئی قیمت پر اس کو خمس نہیں نکالنا ہے. آئیے جو حصہ رہ گیا ہے اسے مکمل کرتے ہیں. وَلَا يَجِبُ الْخُمْسُ فِي ارتفاع قیمت البستان فی هذه الصورت. اگر باغ اس نے بنایا ہے اور اچھا باغ بننے کی صورت میں خود باغ کی قیمت اگر بڑھ گئی ہے تو بڑھی ہوئی قیمت پر اس کو خمس نہیں نکالنا ہے. نعم اذا باعه باکثر مما صرفه علیہ من ثمن الفصیل و اجرت الفلاح وغیر ذلك ثبت الخمس فی الزائد لکونہ من ارباح صنعت البیع. ہاں اگر یہ باغ کو بیچ دیتا ہے تو پھر ایسی صورت میں جو اس نے اخراجات کیے تھے باغ بنانے میں، دوائیاں استعمال کی تھی، پانی استعمال کیا تھا، لوگوں کو اجرت دی تھی، تنخواہیں دی تھی، جو فصلیں لگائی تھی تو فصلوں کے بیج وہ لے کے آیا تھا، یا فصل کے وہ کیا کہتے ہیں جو شاخ کاٹ کے لاتے ہیں وہ لے کے آیا تھا، مثلا اس کی قیمت جو اس نے ادا کی تھی، ان تمام قیمتوں کو ادا کرنے کے بعد بھی اگر باغ میں سے منافع ہوا ہے تو وہ اس سال کا منافع سمجھا جائے گا، لہذا اس کو اس پر خمس نکالنا ہوگا. وَأَمَّا إِذَا كَانَ تَعْمِيرُهُ بِقَصْدِ التِّجَارَةِ بِنَفْسِ الْبُسْتَانِ وَجَبَ الْخُمْسُ فِي ارْتِفَاعِ الْقِيمَةِ الْحَاصِلِ فِي آخِرِ السَّنَةِ. ہاں اگر اس نے باغ بنایا ہی اسی نیت سے ہے کہ یہ کاروبار ہی یہ کرنا چاہتا ہے کہ باغ بنا کے بیچے گا، باغ کا پھل نہیں، اس کے پھول نہیں، اس کی شاخیں نہیں، اس کا کام ہے، اس کا کاروبار ہے فقط باغ بنا کے بیچنا، تو سال کے آخری میں اگر اس کی قیمت بڑھ گئی ہے تو بڑی ہوئی قیمت کا خمس بھی ادا کرنا پڑے گا، چاہے اسے نہ بیچے، نہ بھی بیچے تب بھی باغ کی قیمت جو بڑھی ہے اس بڑی ہوئی قیمت کا خمس ادا کرنا پڑے گا. اس فرق کو پیش نظر رکھنا بہت ضروری ہے. وَإِن لَمْ يَبِهُ كَمَا عَرَفْتَ. یہ مسئلہ پہلے بھی تفصیل سے بیان ہو چکا تھا کہ اگر کسی شخص کا کاروبار ہی یہ والا ہو تو پھر ایسی صورت میں اگر سال کے اختتام پر اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے تو اس کا بھی خمس ادا کرنا ہوتا ہے. وہ غالباً پہلے دکان کے سلسلے میں بات آئی تھی کہ دکان کی قیمت اگر بڑھ گئی، ایک تو یہ کہ کاروبار کا منافع ہوا، اس کو دکان میں جو منافع ہو رہا ہے اس منافع کا خمس نکالنا یہ تو بات صحیح ہے، لیکن خود دکان کی اگر قیمت بڑھ گئی تو اس کا خمس نکالنا ہے کہ نہیں نکالنا؟ کہتے ہیں نہیں نکالنا. اگر اس کا کام ہی یہ نہیں ہے کہ دکانیں بنا کے بیچنا، یہ اس کا کام نہیں ہے،
تو ایسی صورت میں دکان کی قیمت چاہے جتنی بڑھتی جائے سال بہ سال، ہر سال قیمت بڑھتی جائے گی. ہو سکتا ہے کہ کسی نے 2 لاکھ روپے میں دکان خریدی ہو، 10 سال کے بعد وہ 20 لاکھ روپے کی ہو گئی ہو. تو 2 لاکھ کا خمس تو وہ دے چکا تھا، باقی 18 لاکھ کا خمس اس نے نہیں دیا، کوئی حرج نہیں ہے. اس لیے کہ اس کا کام دکانیں بنا بنا کے بیچنا نہیں ہے. اس کا کام تو یہ کہ دکان میں جو کاروبار کر رہا ہے وہ سامان بیچنا ہے. تفصیل وہاں پر پہلے آ چکی تھی. یہ 2 طرح کے کاروبار کا خمس کیسے نکالا جائے اس کی تفصیل مکمل ہو گئی. مرغی اور پولٹری فارم والوں کا، کاشتکاری کرنے والوں کا، ان تمام کے خمس نکالنے کا طریقہ آپ کے سامنے آ گیا. اب تیسرا اور آخری پہلو وہ ہے کہ کسی بھی طرح کا کوئی اور کاروبار کر رہا ہو انسان، کوئی اور کاروبار کر رہا ہو کا مطلب ہے کہ خرید و فروخت. وہ چاہے دال بیچ رہا ہے یا چینی بیچ رہا ہے یا لوہا بیچ رہا ہے یا سلور بیچ رہا ہے یا سونا بیچ رہا ہے، کچھ بھی خرید و فروخت کا کام کر رہا ہے. دکان میں سامان لا کے بیچ رہا ہے یا امپورٹ ایکسپورٹ کر رہا ہے. امپورٹ ایکسپورٹ کا مطلب باہر سے سامان منگوا کر یہاں بیچ رہا ہے، یا یہاں سے سامان بنا کے باہر بیچ رہا ہے. امپورٹ ایکسپورٹ کا کام کر رہا ہے. خلاصہ یہ کہ کسی بھی طرح کا سامان بیچنے اور خریدنے کا اس کا کاروبار ہے. یہاں تک کہ حقیقتاً وہ کچھ نہیں بیچ رہا ہے، وہ تو خالی انٹرنیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے اور انٹرنیٹ پر سارے سودے کر رہا ہے. جیسے شیئرز مارکیٹ میں کام ہوتا ہے. شیئر مارکیٹ میں ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہوتا آدمی کے، فقط انٹرنیٹ پہ بیٹھے ہوئے سارا کاروبار چلا رہا ہوتا ہے. اور آج کل فقط شیئر مارکیٹ کا کاروبار انٹرنیٹ پہ نہیں ہو رہا ہوتا ہے، آج کل تو ہر چیز کا کاروبار انٹرنیٹ پہ ہو رہا ہے. انٹرنیٹ پہ بیٹھ کر وہ سونے کی مارکیٹ سے سونا خرید رہا ہے اور بیچ رہا ہے، چاندی کی مارکیٹ سے چاندی خرید رہا ہے اور بیچ رہا ہے، تیل کی مارکیٹ سے تیل خرید رہا ہے اور بیچ رہا ہے. اس کو تو پتہ بھی نہیں ہے کہ تیل کی کتنی اقسام ہوتی ہے، کبھی دیکھا ہی نہیں اس نے، مگر وہ انٹرنیٹ پہ بیٹھے بیٹھے بس وہ کام کر رہا ہے. پیٹرول بیچ رہا ہے، ڈیزل بیچ رہا ہے، اس کی کتنی اقسام ہے اس کو پتہ بھی نہیں ہے، مگر وہ بیٹھے بیٹھے انٹرنیٹ پہ کام کر رہا ہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ باقاعدہ دکان لگا کر بیٹھے، باقاعدہ فیکٹری لگا کر بیٹھے، یا ایسا کوئی کام نہ کرے، فقط انٹرنیٹ پہ کام کرے یا شیئر مارکیٹ کا کام کرے، خلاصہ یہ کہ چیزوں کی خرید و فروخت کا یہ کام کر رہا ہے، یہ شخص اپنے کاروبار کا خمس کیسے نکالے گا؟ یہ تیسرا طریقہ کار. اب مسئلہ نمبر 1216، اذا اشترى عینا للتکسب بها فزادت قیمتها فی اثناء السنة ولم یبها غفلة او طلبا للزیادة او لغرض آخر ثم رجعت قیمتها فی راس السنة الى راس مالها فلیس علیہ خمس تلک الزیادة. فرض کیجئے کہ کسی نے کاروبار کرنے کے لیے کوئی بھی سامان خریدا، دالیں خریدی، چینی خریدی، آٹا خریدا، سونا خریدا، چاندی لوہا خریدا، جو بھی سامان خریدا، مثلا جو اس نے سامان خریدا تھا ابھی خمس کا سال نہیں آیا، اس سے پہلے اس سامان کی قیمت بڑھ گئی. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو بجٹ آنے سے پہلے بہت سارا سامان خرید لیتے ہیں کہ بھئی بجٹ میں اس پہ ٹیکس لگنے والا ہے، اس کی قیمت بڑھ جائے گی. سگریٹ لے کے خرید کے رکھ لیتے ہیں کہ اس پہ ٹیکس لگے گا، اس کی قیمتیں بڑھ جائیں گی، بجٹ کے بعد اس کو بیچ دیں گے. سامان جو بھی اس نے خریدا سال کے دوران میں اس کی قیمت بڑھ گئی، پھر جب اس کے خمس دینے کی تاریخ آئی تو پھر دوبارہ اسی قیمت پہ آ گیا. جو منافع ہونے والا تھا خمس دینے کی تاریخ میں بالکل برابر ہو گیا. کہتے ہیں پھر اس کو کوئی خمس نہیں نکالنا. جب خمس دینے کی تاریخ پر پھر دوبارہ وہی دام ہو گئے، اس کے وہی ریٹ آ گئے اس کے، تو اس کو کوئی خمس نہیں نکالنا ہے. نعم اذا بقیت الزیادت الى آخر السنة وامکنه بیعها واخذ قیمتها فلم يفعل وبعدها نقصت قیمتها ضمن خمس النقص علی الاحوط لزوما. یہ والی چیز شیئر مارکیٹ کا جو کام کر رہے ہوتے ہیں، شیئرز کا کام کر رہے ہوتے ہیں، اس میں بہت ہوتا ہے. روزانہ قیمت بڑھ رہی ہوتی ہے، روزانہ قیمت کم ہو رہی ہوتی ہے، روزانہ قیمت اوپر جاتی ہے. اور وہی جو انٹرنیٹ کی میں نے مثال پیش کر دی، انٹرنیٹ میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے، روزانہ سونے کی قیمت اوپر جا رہی ہوتی ہے، روزانہ نیچے آ رہی ہوتی ہے، روزانہ تیل کی قیمت اوپر جا رہی ہوتی ہے، روزانہ نیچے آ رہی ہوتی ہے. تو یہ روزانہ جو اوپر آنا جانا پورا سال اس طرح سے چلتا رہے، مگر سال کے آخر میں جا کے پھر دوبارہ وہی قیمت ہو گئی جتنے کا ہم نے خریدا تھا، کوئی خمس نہیں ہے. ہاں، جس تاریخ کو ہمیں خمس نکالنا ہے اس تاریخ کو قیمت بڑھی ہوئی ہے،
ہمارے پاس مثلا شیئرز ہیں کسی کمپنی کے، پی ایس او کے شیئرز ہیں مثلا، اس تاریخ میں اس کی قیمت بڑھ گئی، ہم نے شیئر خریدا تھا مثلا 300 روپے کا، وہ ہو گیا 350 روپے کا، جس تاریخ کو ہمیں خمس نکالنا تھا اس دن 50 روپے اس کی قیمت بڑھ گئی، ہم نے کہا بھی نہیں بیچتے، ہمارا تو کام ہی ہے اور رکھیں گے اس کو، رکھا اس نے۔ اس کے بعد جب خمس کی تاریخ نکل گئی، 1 مہینے کے اندر اندر دام گر کے پھر دوبارہ 300 پہ آ گئے، مگر ہماری خمس کی تاریخ پر 350 تھے دام، 50 روپے فائدہ ہو رہا تھا، اور ہم اس کو بیچ بھی سکتے تھے مگر ہم نے نہیں بیچا، کسی بھی وجہ سے نہیں بیچا، پھر دوبارہ وہ 300 پہ چلے گئے۔ کہتے ہیں احتیاط لازم یہ ہے کہ اب خمس دینا پڑے گا، 50 روپے کا جو منافع ہوا ہے، اس 50 روپے کے منافع پر اگرچہ آپ نے اس کو نہیں بیچا ہے پھر بھی 50 روپے پر خمس دینا پڑے گا۔ یہی چیز دکان میں پڑے ہوئے مال پر ہے کہ دکان میں جس دن مال پڑا ہوا تھا اس دن مال آپ بیچ بھی سکتے تھے مگر آپ نے نہیں بیچا کہ زیادہ پیسے اور مل جائیں گے اور قیمت بڑھ جائے گی اس کی، نہیں بیچا۔ تو ایسی صورت میں اگر ہفتے کے بعد، مہینے کے بعد پھر دوبارہ اس کی قیمت نیچی ہو جاتی ہے، گر جاتی ہے، تو احتیاط لازم یہ کہ اب اس کا خمس نکالنا پڑے گا۔ کاروباری حضرات ہوتے تو بڑی داد دیتے مجھے کہ مولانا آپ نے بڑے اچھے مسائل بتائے ہیں، مگر یہاں تو کوئی آپ لوگوں کو دلچسپی نہیں معلوم ہے۔ ایک مرتبہ اور بابا سے بولنا صلوات پڑھ۔ یہ ہو گیا باقی سارے کاروبار کے خمس نکالنے کا طریقہ کار، باقی سارے کاروبار میں کیسے خمس نکالا جاتا ہے۔ تو اب تقریباً ہر طرح کے کاروبار کے خمس کا مسئلہ آقا نے بیان کر دیا کہ کیسے اس کا خمس نکالا جاتا ہے۔ اب آئیے ایک مسئلہ جو آپ کے ذہنوں میں، بلکہ اکثر فقہی مسائل کے سننے والوں کے ذہنوں میں ہوتا ہے کہ جو اخراجات انسان کرتا ہے اس پر خمس نہیں ہوتے، اس پر کوئی خمس نہیں ہوتا ہے، سال میں جو بھی اخراجات کر دیے اگر جائز و حلال اخراجات ہیں اس پر کوئی خمس نہیں ہے، بات صحیح ہے۔ مگر اخراجات کی حقیقت میں 2 قسمیں ہیں، ایک وہ اخراجات جس کو ہم گھریلو اخراجات کہیں گے اور دوسرے وہ اخراجات جن کو ہم کاروباری اخراجات کہیں گے۔ تو گھریلو اخراجات کے مسائل تو بہت سارے لوگوں کو پتہ ہے، کاروباری اخراجات کے مسائل کم لوگوں کو معلوم ہے۔ آپ بہرحال دونوں کو سن لیجئے، دونوں یہاں بیان ہو رہے ہیں کہ کاروباری اخراجات کے کیسے حساب کتاب کیا جائے گا اور گھریلو اخراجات کا حساب کتاب کیسے کیا جائے گا۔ تو پہلے کاروباری اخراجات کے مسائل کا تذکرہ شروع کر رہے ہیں۔ المعونۃ المستثنات من الارباح والتي لا يجب فيها الخمس امران، کہتے ہیں کہ جتنے بھی اخراجات ہوتے ہیں جس پر خمس واجب نہیں ہوتا ہے وہ 2 طرح کے ہوتے ہیں، اخراجات 2 طرح کے ہیں۔ معونۃ تحصیل الربح، ایک کاروباری اخراجات ہیں، منافع کمانے کے لیے یہ اخراجات کیے گئے ہیں تو کاروباری اخراجات ہو گئی ہے، اور دوسرا ہے وہ معونۃ صنعت ہی، اور گھریلو جو سال کے اخراجات ہوتے ہیں دوسرے وہ اخراجات ہیں۔ تو پہلے کاروباری اخراجات کا مسئلہ سن لیں کہ کاروباری اخراجات جو ہوں گے اس میں کہاں کیسے خمس نکالنا لازمی نہیں ہے اور اس کے بعد خمس نکالنا پڑے گا۔ اس میں ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ایک چیز کو اگر ہم نے استعمال کر لیا تو اب اس کا خمس نہیں دینا، کتابیں ہم نے چاہے 2 صفحے بھی اس کے پڑھ لیے تو اس کا خمس نہیں دینا، یہ بات صحیح ہے۔ گھریلو اخراجات کے حوالے سے والی بات بالکل صحیح ہے۔ آپ ٹی وی لے کر آئے، موبائل لے کر آئے، گھر میں دوسری استعمال کی چیزیں لے کر آئے، ایک مرتبہ بھی اگر آپ نے اس کو استعمال کر لیا تو اس کا خمس نہیں ہوگا، لیکن یہ والا مسئلہ کاروباری مسائل میں نہیں ہے۔ یہ دیکھیں اب یہاں بیان ہو رہا ہے، والمراد من معونۃ التحصیل وهو كل مال يصرف الانسان في سبيل الحصول على الربح، کہتے ہیں کہ کاروباری اخراج سے مراد منافع حاصل کرنے والے جو اخراجات ہوتے ہیں اس سے مراد وہ ہے کہ انسان جو بھی مال منافع حاصل کرنے پر خرچ کرے، جو بھی اخراجات وہ کر رہا ہے، کا اجرت الحمال والدلال والکاتب والحارس والدکان والضرائب الحکومیت وغیر ذالک،
جیسے فرض کیجئے کہ مزدور کو سامان اٹھانے کے، بوریاں اٹھانے کے لیے پیسے دیے ہیں، تو یہ کاروباری اخراجات میں شامل ہو جائے گا، لکھ لیں گے کہ اتنے پیسے ہم نے مزدور کو دیے تھے۔ اس طرح سے دلال کا مطلب یہ جتنے بھی ایجنٹ ہوتے ہیں، ایجنٹ وہ اسٹیٹ ایجنٹ ہو یا بروکر ہو یا فلاں ہو، جو مال بکوا دیتے ہیں، مال بکوانے کا کام کرتے ہیں، ان کو جو پیسے دینے پڑتے ہیں یہ بھی اخراجات ہیں، کاروباری اخراجات میں لکھے جائیں گے۔ اس طرح سے والکاتب والحارس ہے، اس طرح سے اگر آپ نے دفتر کھولا ہوا، دفتر میں اکاؤنٹنٹ رکھے ہوئے، کلرک رکھے ہوئے، وہ کام کاج کر رہے ہیں، ان کو ماہانہ تنخواہ آپ دے رہے ہیں، وہ سارے کاروباری اخراجات ہیں۔ والحارس اگر کھیتی باڑی کا کام ہے تو آپ نے وہ کیا کہتے ہیں جو کھیت میں کام کرتے ہیں کسان، وہ ان کو آپ اجرت دے رہے ہیں، ان کا پیسہ ہے، وہ کاروبار میں شمار ہوگا۔ اس طرح سے دکان ہے، اگر اس کا کرایہ دیا ہے تو کرایہ کاروباری اس میں۔ اسی طرح سے حکومت کو جو ٹیکس دے رہے ہیں، حکومت ٹیکس لے کے جا رہی ہے، وہ سارے کاروباری اخراجات آپ شامل کریں گے کہ اس کاروبار کو چلانے میں یہ سارے اخراجات ہو گئے وغیرہ ذالک۔ اس کے علاوہ بھی اخراجات، بجلی کا بل ہے، گیس کا میٹر ہے، پانی کا خرچہ ہے، جتنے بھی اس طرح کے اخراجات ہیں وہ سارے کے سارے اخراجات کاروباری اخراجات سمجھے جائیں گے، اور اس پر کوئی خمس نہیں دینا ہوگا۔ فَإِنَّ جَمِيعَ هَذِهِ الْأُمُورِ تُخْرَجُ مِنَ الرِّبْحِ ثُمَّ يُخَمَّسُ الْبَاقِي۔ جو منافع ہوگا اس منافع میں سے یہ سارے اخراجات پہلے منہا کریں گے، مائنس کر دیں گے، اس کے بعد دیکھیں گے کہ ہمیں کتنا منافع ہوا ہے۔ سارے اخراجات کو نکالنے کے بعد جو منافع ہوگا فقط خمس اس پر ہوگا، اس پر خمس دینا ہے۔ ایک حصہ مکمل ہوا ابھی کاروباری اخراجات کا۔ اسی طرح سے وَمِنْ هَذَا الْقَبِيلِ مَا يَنْقَصُ مِنْ مَالِهِ فِي سَبِيلِ الْحُصُولِ عَلَى الرِّبْحِ كَالْمَصَانِعِ وَالسَّيَّارَاتِ وَالْآلَاتِ الصَّنَاعَةِ وَالْخَيَاطَةِ وَالزَّرَاعَةِ وغیرہ ذالک۔ اسی طرح سے جو سامان انسان نے خریدا ہے کاروبار کرنے کے لیے، اس سامان کی قیمت جو کم ہو جاتی ہے وہ بھی اسی میں آ جائے گا کہ وہ بھی نقصان ہوا ہے، وہ بھی کاروبار کرنے کے لیے اخراجات کیے ہیں۔ یہ ایک مثال دے رہے ہیں، لیکن ایک مثال ہم بھی دے رہے ہیں تو آپ کو زیادہ واضح ہو جائے گی آپ کے لیے بات۔ فرض کیجئے کہ ایک دکان کسی نے کھولی ہے، تو دکان کا کرایہ تو وہ دے گا، ماہانہ 10,000 روپے مثلا اس کا کرایہ تو وہ دے گا، لیکن دکان کسی بھی طرح کی ہو، شہر میں اگر وہ دکان چلا رہا ہے تو دکان کا اپنا فرنیچر اسے خریدنا پڑے گا۔ اگر وہ دالیں والے بیچ رہا ہے تو وہ دالوں والوں کا پورا ڈبہ بنانا پڑے گا، سامنے ایک سٹینڈ سا بنانا پڑے گا جس کے اندر سامان رکھا ہوگا، اور دوسری چیزیں اس کو بنانی پڑیں گی جس میں سامان رکھا ہوگا اس نے۔ اگر میڈیکل اسٹور ہے تو وہ شیشے کی ساری چیزیں بنانی پڑیں گی، شیشے کی ساری دوائیاں جس میں رکھی جاتی ہیں، پورا فرنیچر اس کو تیار کروانا پڑے گا۔ فرض کیجئے کہ وہ فرنیچر پوری دکان میں تیار کروانے میں اسی میں 5 لاکھ روپے لگ گئے، 5 لاکھ روپے لگ گئے۔ سال کے آخر میں جب اس نے حساب کیا تو سارے اخراجات مائنس کرنے کے بعد اس کو سال کے آخر میں 10 لاکھ کا منافع ہوا۔ 10 لاکھ کا منافع ہوا، مگر 10 لاکھ میں سے 5 لاکھ اس نے فرنیچر بنانے میں لگا دیے تھے۔ اب اگر یہ فرنیچر بیچنے جا رہا ہے تو کوئی قیمت نہیں دے گا اس کی، 5,000 روپے بھی نہیں دے گا، سب وہ کباڑی کے دام میں اگر بکے 200-500 روپے کوئی دے گا بس، حالانکہ اس نے پورے فرنیچر میں 5 لاکھ روپیہ خرچ کیا تھا۔ لیکن اب اگر یہ فرنیچر بیچنے جائے گا تو فرنیچر اکھاڑ کے لے جانا اور اس کو بیچنا، کوئی قیمت نہیں ملے گی اس کی۔ تو یہ کیا کرے گا کہ سال کے آخر میں اس کو 10 لاکھ کا منافع ہوا تھا، مگر 10 لاکھ میں سے یہ 5 لاکھ جو فرنیچر بنانے میں اس نے لگا دیے، اس کو منہا کرے گا کہ یہ میں نے کاروبار کرنے کے لیے سب کچھ کیا تھا، تو یہ اخراجات میں منہا کر۔ آخر میں کتنا بچے گا؟ آخر میں اس کے پاس 5 لاکھ بچے گا، تو 5 لاکھ پر اس کو خمس دینا ہے۔ یہ ایک مثال ہماری ہو گئی، اب ایک مثال ان کی دیکھیے۔ جیسے بہت سارا سامان مثلا الگ الگ کام کے لیے انسان کو خریدنا پڑتا ہے، کل مثلا مشینری خریدنی پڑی ہے فیکٹری والوں کو۔ اب فیکٹری والے نے وہ مشین تو خریدی تھی 1 کروڑ روپے کی، جب اس کو بیچنے جائیں گے تو بہت مشکل تمام 5 لاکھ روپے دے گا کوئی، تو 1 کروڑ روپیہ تو اس نے لگا دیا، تو جو اس نے آخر میں منافع کمایا ہے اس میں سے 1 کروڑ منہا کرے گا مشینری کا۔ بس سیارات، اس نے مثلا گاڑیاں واڑیاں لی ہیں، گاڑیوں کا کوئی کام کاج کر رہا ہے، تو گاڑیوں کی قیمتیں کم ہو گئی ہیں، جو پہلے لی تھی
مشینری تو بالکل بیکار ہو جاتی ہے، کوئی خریدتا ہی نہیں، گاڑی پھر بھی لوگ خرید لیتے ہیں، پھر بھی بک جاتی ہے، تو جو اس کی کم والی قیمت ہے اس کے حساب سے حساب کریں گے۔ والآلات الصناعت، اسی طرح سے کام کاج کرنے کے اوزار ہیں جو خریدے گئے ہیں، کسی میکینک کی دکان ہے اس میں سارے اوزار خریدے گئے تھے مثلا، تو جب خریدے گئے تو وہ مہنگے تھے، جب بیچنے جائے گا تو اتنے پیسے نہیں ملیں گے اس کو۔ والخیاطۃ والزراعۃ وغیر ذالک، اسی طرح سے اگر کوئی درزی کا کام کر رہا ہے، سلائی کا کام کر رہا ہے، یا سلائی کی اس کی فیکٹری ہے مثلا، تو اس کے لیے جو اس نے مشینیں خریدیں یا اوزار خریدیں، یا زراعت کاشتکاری کرنے کے لیے جو اس نے مشینری خریدیں یا اوزار وغیرہ آلات خریدیں، وہ خریدے تھے کتنے کے، ہو سکتا ہے قیمت بعد میں آخر میں جا کے کم ہو گئی ہو۔ فإنما يرد على هذه من النقص باستعمالها أثناء السنة يتدارك من الربح۔ اب اس میں یہ جتنے بھی اخراجات ہوئے ہیں، ان تمام اخراجات میں سال کے آخر میں جو کمی واقع ہو جاتی ہے وہ منافع میں سے منہا کریں گے، منافع میں سے مائنس کریں گے، اور اس کے بعد اس کا خمس نکالا جائے گا۔ اب ایک مثال بھی سنیے، مثلا اذا اشترى سیارۃ بألف دینار، فرض کیجئے کہ کسی نے 2000 دینار میں گاڑی خریدی، ٹیکسی خریدی، یا اسکول وین خریدی، مثلا اسکول وین کا کام کر رہا ہے یا ٹیکسی خریدی، مثلا 2000 دینار میں اس نے گاڑی خریدی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد وآجرها سنۃ ب400 دینار، اور پھر سال بھر اس گاڑی کو چلاتا رہا۔ سال بھر گاڑی کو چلانے کے بعد جو اس کو کمائی ہوئی ہے اس کی ٹیکسی سے یا اس کی منی سے یا اس کی اسکول وین سے، وہ مثلا سال بھر کے آخر میں سارے اخراجات نکالنے کے بعد 400 دینار کا اس کو منافع ہوا، 400 دینار 400 دینار کا منافع ہوا، مگر وَكَانَتْ قِيمَةُ السَّيَّارَةِ نِهَایَةَ السَّنَةِ مِنْ جِهَةِ الْإِسْتِعْمَالِ 1800 دینار، یہ سال بھر جو گاڑی استعمال کرتا رہا اس کی وجہ سے یہ 2000 دینار والی گاڑی کم ہو کے 1800 دینار کی ہو گئی۔ اب 1800 دینار کی بکے گی گاڑی، منافع ہوا ہے 400 دینار، گاڑی کی قیمت ہو گئی 1800 دینار، یعنی 200 دینار کم ہو گئی۔ اب کیا کریں گے، خمس کیسے نکالیں گے؟ کہتے ہیں لم یجب الخمس الا فی المئتین، کہتے ہیں خمس 400 پر واجب نہیں ہوگا، خمس فقط 200 پر واجب ہوگا، اس لیے کہ 400 میں سے 200 تو چلے جائیں گے گاڑی کی قیمت پورا کرنے میں۔ 1800 گاڑی کی قیمت ہو گئی جبکہ اس نے خریدی تھی 2000 کی، لہذا وہ 200 دینار گاڑی کی قیمت کا نقصان پورا کرنے میں چلے جائیں گے۔ والمیتان البقیتان من المعونۃ، اور 200 جو باقی گاڑی کی قیمت پورا کرنے کے لیے وہ بھی کاروباری اخراجات سمجھے جائیں گے، چنانچہ کاروباری اخراجات پر اس اعتبار سے بھی خمس نہیں ہوگا۔ اب دفتر کی مثال سمجھ لیں، مثلا دفتر کسی نے کھولا ہوا ہے، دفتر میں اس نے بہت سارا فرنیچر بنایا ہے، اس میں اس نے 4 اے سی لگوا لیے، تو اے سی خریدا تھا اس نے 50,000 کا، مگر سال کے آخر میں جب اس اے سی کو بیچنا جائے گا تو 50 کا نہیں بکے، وہ تو 25 کا بکے گا۔ تو اگر 50,000 کا ایک اے سی، 4 اے سی کی 2 لاکھ قیمت ہو گئی، سال کے آخر میں اس کی قیمت کم ہو گئی 1 لاکھ ہو گئی، تو جو منافع اسے ہوا ہے اس میں سے 1 لاکھ منہا کر دے گا کہ یہ اے سی کی قیمت کم ہو گئی میرے، لہذا یہ بھی اخراجات میں شامل ہے، پھر باقی جو منافع بچے گا خمس فقط اس پر واجب ہوگا۔ بس ہاں، یہ جو سوال پوچھا گیا ان کا کہ پوری ٹیکسی پر اس کو خمس نہیں دینا، یعنی 2000 جو ہے اس پر خمس اس کو نہیں دینا، سوال یہ ہے کہ یہ تو ہر کاروبار کا مسئلہ ہے، اور کاروبار کا مسئلہ غالباً پہلے آ چکا تھا، اس کی تفصیل اتنی لمبی ہے اس کا مکمل جواب دینا مشکل ہے اس وقت۔ وہ یہ کہ اصل تو یہ ہے کہ اس کو کاروبار شروع کرنے سے پہلے اس کا خمس نکالنا ہے، لیکن کچھ استثناءات بھی ہیں، اس میں ابھی گنجائش نہیں میرے پاس اس کی تفصیل کی، تو یہ فرض کرتے ہوئے کہ 2000 کا خمس یہ پہلے نکال چکا ہوگا، لہذا اس پر خمس نکالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب 1800 قیمت ہو گئی تو یہ اپنی قیمت 1800 نہ سمجھے، وہی 2000 سمجھے اور وہی مخمس سمجھے۔ جی ہاں، اخراجات اگر زیادہ ہیں، اخراجات اتنے زیادہ ہو گئے کہ منافع اس کے مقابلے میں کم ہو گیا، فرض ہم کرتے ہیں کہ سال کے اخراجات اگر نکالے جائیں تو 2 لاکھ کے اخراجات ہو گئے اور منافع ہو گیا 50,000، تو کیا یہ 50,000 مشتری سے مانگیں گے؟ کیا آپ 50,000 اب ہمیں دے دیں؟ جی نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔
یہی ہوگا کہ آپ کو منافع نہیں ہوا اس سال، منافع نہیں ہوا لہذا کوئی خمس نہیں دینا ہے آپ کو، خلاصہ یہ ہوگا. وصلی اللہ علی محمد وآل طاہرین. بابا بلند صلی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین. خمس میں سالانہ اخراجات کی بات شروع ہوئی تھی. سالانہ اخراجات کے دو حصے کیے تھے. ایک وہ اخراجات جو کاروباری افراد اپنا کاروبار چلانے کے لیے کرتے ہیں، اس کی تفصیل مکمل ہو چکی تھی. دوسرے وہ اخراجات کے جو گھریلو اخراجات شمار کیے جاتے ہیں. لہذا گھریلو اخراجات میں کیا کیا چیزیں شامل ہوتی ہیں اس کی تفصیل آج شروع ہو رہی ہے. والمراد من معونة السنة التي يجب الخمس في الزائد عليها وكل ما يصرفه في سنته سواء في معاش نفسه وعياله على النحو اللائق بحاله. کہتے ہیں کہ جو گھریلو اخراجات ہوتے ہیں جو سال کے دوران انسان کرتا ہے، وہ اخراجات ہیں کہ جو انسان اپنے اوپر کرتا ہے یا اپنے اہل و عیال پر کرتا ہے، جو اس کی شان کے مطابق ہو. یہ ضروری ہے کہ اس کی شان کے مطابق یہ اخراجات ہونے چاہیے. جو معاشرے میں اس کا اسٹیٹس ہے، جو اس کی شان ہے، اگر اس سے زیادہ اس نے اخراجات کیے تو پھر ایسی صورت میں جو زیادہ اخراجات کیے اس کا اسے خمس دینا ہوگا. اس کا اسٹیٹس ہے مثلا ایک 5,000 کا موبائل خریدتا، 7,000 کا موبائل خریدتا، لیکن اس نے 5,000 7,000 کے بجائے وہ بلیک بیری خرید لیا 50,000 والا. تو جو اتنے زیادہ مہنگے قسم کے موبائل اس نے خرید لیے، تو ایسی صورت میں جو اضافی رقم ہے اس کو خمس دینا پڑے گا، اس لیے کہ اس کی شان نہیں تھی کہ وہ اتنا بڑا موبائل خریدتا. اسی طرح سے دوسری مثالیں جو اس کی شان کے مطابق اگر وہ سامان خرید رہا ہے تو کوئی حرج نہیں، بالکل صحیح ہے. اس سے زیادہ اگر خریدے گا تو ایسی صورت میں اس کا خمس ہوگا. ایک تو یہ اخراجات ہو گئے. دوسرے ام فی صدقاتہ و زیاراتہ و ہدایاہ و جوائزہ المناسبۃ لہ ام فی ضیافت اضیافہ. اسی طرح سے اگر وہ صدقے میں پیسہ خرچ کرتا ہے تو اس کے اخراجات سمجھے جائیں گے. زیارت پر چلا جاتا ہے تو زیارت پڑھنے کے لیے جو اخراجات اس کے ہوں گے اس کے سالانہ اخراجات میں شمار ہوں گے. اسی طرح سے اگر وہ کسی کو تحفہ دیتا ہے یا مثلا انعامات دیتا ہے، بچوں کو انعامات دیتا ہے مثلا، یہ سب کے سب اس کی شان کے مطابق اگر ہیں تو ایسی صورت میں یہ سارے اخراجات سمجھے جائیں گے اور اس پر خمس نہیں ہوگا. یا مہمانوں کی ضیافت کرتا ہے، گزارش ہے کہ آواز تھوڑی کم کر دیں. اگر مہمانوں کی ضیافت کرتا ہے تو اس میں بھی جو اخراجات ہوں گے وہ سال کے اخراجات میں شمار ہوں گے. اور اسی طرح سے وبالحقوق اللازمۃ لہ بنظر او کفارۃ او فی اداء دین او عرش جنایت او غراست او غرامت او اتلفہ عمدا او خطا فیما یحتاج الیہ. اسی طرح سے جو لازمی اخراجات اسے کرنے پڑتے ہیں اس میں مثلا اس کو کوئی کفارہ دینا پڑتا ہے. حج پر گیا تھا اور کفارہ آ گیا لہذا کفارہ دینا پڑے گا. اس نے کوئی نظر مانی تھی کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں بکرا ذبح کروں گا، تو بکرا ذبح کرنے کے لیے جو اخراجات ہوں گے. اسی طرح سے اگر کوئی قرضہ وغیرہ اس نے لیا ہے تو قرضے کی ادائیگی میں جو پیسہ دیا جائے گا وہ سالانہ اخراجات ہیں. اور اسی طرح سے اگر اس نے کسی کو جانی نقصان پہنچایا، جانی نقصان پہنچایا کا مطلب ہے کہ جیسے بچے کرکٹ کھیلتے ہیں اور وہ کسی کو چھکا مارا اور اس کے سر پہ بال لگ گئی، سر پٹ گیا اس کا، تو اس کی دیت ہوتی ہے. کئی مرتبہ آ چکا ہے، معاف تو نہیں. تو ایسی صورت میں جو دیت میں اس کو پیسے دینے پڑیں گے یہ بھی اخراجات میں شامل ہوں گے. یا
کسی کی چیز اس نے توڑ دی، کوئی ایسا نقصان کر دیا کہ جس کے اس کو پیسے دینے پڑ رہے ہیں، وہ بال بجا کسی کے سر پہ جا کے لگنے کہ وہ کھڑکی کے شیشے کو لگ گئی، وہ شیشہ ٹوٹ گیا، اس کے پیسے ڈرنے، یا جان بوجھ کے اس نے ایسا کوئی کام کیا کہ جس کو اس کو نقصان پورا کر کے دینا پڑے گا، گاڑی چلاتے ہوئے ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس کی لائٹ وائٹ توڑ دی تو لائٹ توڑنے کے جو پیسے لگیں گے، یہ سارے اخراجات سالانہ اخراجات میں شمار ہوں گے اور اس کا بھی خمس نہیں ہوگا۔ ام فیما یحتاج الیہ من سیارۃ و خادم و کتب و اساس، اسی طرح سے جو سامان وہ گھریلو استعمال کے لیے لیتا ہے، مثلا گاڑی وہ خریدتا ہے، وہ اپنے گھریلو استعمال کے لیے اس نے گاڑی خریدی، اس کا خمس نہیں ہوگا، موٹر سائیکل خریدی، اس کا خمس نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے اگر اس نے نوکر رکھے ہوئے تو نوکروں کی جو تنخواہ دینا پڑ رہی ہے اس کی شان کے مطابق اس نے نوکر رکھے ہوئے، ڈرائیور رکھا ہوا ہے، چوکیدار رکھا ہوا ہے، مثلا اس کو جو تنخواہ دینا پڑ رہی ہے وہ سالانہ اخراجات میں شامل ہے۔ اس طرح سے اگر اس نے کتابیں خریدی ہیں، طالب علم ہے، اس نے کتابیں خریدی ہیں اور کتابیں پڑھنے کے لیے استعمال کر رہا ہے، اس پر خمس نہیں ہوگا۔ جی جی، اب سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ اگر فرض کیجئے کہ کتاب اس کو ایک خریدنی تھی مگر وہ ایک جلد میں بیچ نہیں رہے تھے، پوری 5 جلدیں ایک ساتھ بیچ رہے تھے، اس کو خریدنی ایک جلد تھی مگر 5 جلدیں ایک ساتھ خریدنا پڑ گئیں، تو استعمال اس نے ایک ہی کیے، 4 جو بچ گئے اس کا کیا ہوگا؟ یہ اگر مارکیٹ میں دوبارہ بک جاتی ہے تو ایسی صورت میں جو قیمت ملے گی اس قیمت کا خمس دینا ہوگا، اور اگر مارکیٹ میں نہیں بکتی ہے، یہ فرض کیجئے 4 جلدیں اس طرح سے مارکیٹ میں نہیں بکتی ہیں، تو ایسی صورت میں یہی سمجھا جائے گا کہ اس کا کوئی خمس نہیں ہے، جتنے کی کتابیں خریدی ہیں وہ سب اس میں شامل ہو جائے گا، یعنی اخراجات میں شامل ہو جائیں گے۔ وَأَسَاسٍ، اسی طرح سے گھریلو استعمال کے لیے جو سامان وغیرہ خرید رہا ہے، مثلا ٹی وی خرید رہا ہے، صوفہ سیٹ خرید رہا ہے، یا کچن کے لیے سامان وغیرہ خریدا جا رہا ہے، ان تمام سامان پر بھی جو وہ خریدے گا یہ اخراجات ہوں گے، لہذا اس پر بھی کوئی خمس نہیں ہوگا، یہ بھی سالانہ اخراجات کی طرح ہے۔ ام فی تزویج اولادہ و ختانہم وغیر ذالک، اسی طرح سے اگر وہ دوسرے اخراجات کرتا ہے، مثلا اپنے بچے یا بچی کی شادی کرتا ہے تو بچوں کی شادیوں پر جو اخراجات ہو جائیں گے وہ بھی سالانہ اخراجات میں شمار ہوں گے، اس پر بھی وہ خمس نہیں ہوگا۔ یا مثلا گھر کا کوئی فرد ایسا ہے کہ جس کو آپریشن کرانے کی ضرورت پڑ گئی، آپریشن میں بڑا خرچہ ہو گیا، تو جو اخراجات ہوں گے، یہاں تو ویسے لفظ لکھا ہے ختان، یعنی ان کی ختنہ کرنا پڑ گئی، تو ختنہ کرنے کے تو آج کل اتنے لمبے پیسے نہیں ہوتے ہیں، لیکن اگر آپریشن کرنا پڑ گیا مثلا تو اس کے جو اخراجات ہوں گے وہ سالانہ اخراجات میں شامل ہوں گے۔ فالمؤونۃ کل مصرف متعارف لہ سواء اکان الصرف فیہ علی نحو الوجوب ام الاستحباب ام الاباحہ ام الکراہہ۔ اب خلاصہ یہ نکلا کہ سالانہ اخراجات میں ہر وہ چیز شامل ہو جائے گی کہ جو عام طریقے کے مطابق رائج اخراجات اس نے کیے ہیں، جو اس کی شان کے مطابق اس نے رائج عام اخراجات کیے ہیں، وہ سارے اخراجات گھریلو اخراجات میں شامل کیے جائیں گے اور اس کا خمس نہیں ہوگا۔ وہ ابھی بتا رہے ہیں، چاہے وہ اخراجات ایسے ہوں جو بطور وجوب اس کو کرنا پڑ گئے، جسے کفارہ دینا پڑ گیا، واجب تھا اس کو، لہذا یہ سالانہ اخراجات میں مانے جائیں گے، یا بطور وجوب نہیں، بطور استحباب کرنا پڑ گیا، جیسے مثال دے رہے ہیں ولیمے کی، کہ مثلا بچے کا ولیمہ کرنا پڑ گیا، اب شادی کا ولیمہ ہو یا حج کا ولیمہ ہو یا گھر کا ولیمہ ہو، کسی چیز کا ولیمہ ہو، یہ استحباب میں شامل ہوتا ہے، لہذا بطور استحباب جو اس کو اخراجات کرنے پڑ گئے اس کا بھی خمس نہیں ہوگا۔ عمل اباحہ، یا مباح اخراجات تھے، مستحب بھی نہیں، وہ پکنک منانے چلا گیا مثلا، مگر اس کی شان کے مطابق اس نے پکنک منائی، تو ایسی صورت میں یہ اخراجات بھی سالانہ اخراجات میں شامل ہے، اس کا بھی خمس نہیں دینا۔ عمل کا رہا، یا مثلا مکروہ اخراجات اس نے کر دیے، اچھا نہیں تھا، پسندیدہ نہیں تھا اسلام کی نگاہ میں، ایسے اخراجات اس نے کر دیے، تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، کہتے ہیں یہ بھی اخراجات میں شامل ہوں گے اور اس کا بھی خمس نہیں دینا ہوگا۔ نعم لا بد فی المعونۃ المستثنات من الصرف فعلا، ہاں یہ ضروری ہے کہ جو بھی اخراجات اس نے انجام دیے ہوں
وہ اسی سال اس نے انجام دیے ہوں، اسی سال کے دوران میں اس نے یہ والے اخراجات انجام دیے ہوں، تو ان اخراجات کا خمس نہیں نکالنا. جو خرچہ ہو گیا اس کو خرچہ مانا جائے گا اور اس کا خمس نہیں نکالنا. لیکن فَإِذَا قَتَّرَ عَلَى نَفْسِهِ لَمْ يُحْسَبْ لَهُ، لیکن اگر فرض کیجئے کہ ہم فرض کرتے ہیں کہ ماہانہ اس کے اخراجات تھے 10,000 روپے. 10,000 روپے اخراجات کا مطلب یہ ہوگا کہ سال کے 1,20,000 روپے اخراجات ہو گئے اس کے. مثلا اس نے کیا کیا کہ سال کے 1,20,000 اخراجات اسلام میں معاف ہیں، یعنی اتنے اخراجات کر دیا جائے تو خمس نہیں دینا ہوتا ہے. اس نے کہا کہ میں حساب اپنا وہی رکھوں گا 1,20,000 روپے، مگر خرچہ 1,20,000 نہیں کروں گا. ہر مہینے میں 2,000 روپے اور بچا لوں گا تاکہ سال کے آخر میں وہ اخراجات 1,00,000 پڑ جائیں تو 20,000 روپے اور بچ جائے گا. اسلام نے 1,20,000 کی اجازت دے دی تو 20,000 پر مجھے خمس نہیں دینا پڑے گا. اگرچہ 20,000 خرچ نہیں کیا، کنجوسی کر کے اسے بچا لیا، تو کہتے ہیں کہ اس طرح سے 20,000 پر خمس معاف ہو جائے گا؟ کہتے ہیں نہیں، معاف نہیں ہوگا. اگر کوئی شخص کنجوسی کر کے بھی پیسے بچا لے تو اگر اس نے بچا لیے پیسے تو اس کی بچت سمجھا جائے گا اور پھر اس پر اس کو خمس دینا ہوگا. ہاں، ایک خمس سے بچنے کا ایک طریقہ سکھا رہے ہیں یہ کہ اگر فرض کیجئے کہ اس نے سال بھر کنجوسی کی اور بچت کی، اور بچت کرنے کے بعد سال کے آخر میں جو بچت ہوئی تھی، مثلا 20,000 کی بچت ہوئی تھی، اس کو وہ 20,000 کے زیورات لا کر اس نے بیوی کو دے دیے کہ یہ تمہارے، تو کیا پھر اس پر خمس دینا ہوگا؟ نہیں، یا نہیں دینا ہوگا؟ دار و مدار اس بات پر ہے، ایک کلیہ ہے، فارمولہ ہے، ہمیشہ ذہن میں رکھیے کہ اگر خمس بچانے کی نیت سے کوئی کام کرے انسان تو اس پر خمس آ جاتا ہے. اگر بیوی کو تحفہ دینا ہی تھا، کوئی ایسی مجبوری تھی، اس کی بہن کی شادی تھی، اس کو کوئی اور مسئلہ تھا، اس کو تحفہ دینا ہی تھا تو ٹھیک ہے، پھر تحفہ 20,000 کا دے دیا، پھر اس پر خمس نہیں ہوگا. لیکن فقط اس لیے کہ خمس نہ لگ جائے ان 20,000 روپوں پر، خمس بچانے کے لیے تحفہ خرید کے بیوی کو دے دیا تو 20,000 پر خمس بھی آ جائے گا اور تحفہ بیوی کو چلا بھی جائے گا، دونوں کام ہو جائیں گے. لہذا کوئی بھی ایسا کام کرے کہ جہاں انسان کی نیت خمس بچانا ہو تو وہاں پر خمس آ جاتا ہے، پھر چاہے اس کا خرچ کرے وہ یا نہ کرے. جی سوال ان کا یہ ہے کہ فرض کیجئے کہ کوئی شخص اس طرح ملازمت کر رہا ہے کہ اس کی تنخواہ بینک میں آتی ہے اور بینک میں سے جتنی ضرورت پڑتی ہے اتنے پیسے نکال لیتے ہیں، باقی بینک میں بچ گئے، تو سال کے آخر میں جو بینک میں پیسے بچے ہوئے اس پر خمس دینا ہے کہ نہیں دینا ہے؟ یہ سوال چھوٹا سا ہے، اس کا جواب چھوٹا نہیں ہے، جواب کافی لمبا ہے اس کا، مگر چونکہ آپ نے پوچھا ہے تو ابھی سن لیں جواب اس کا. دار و مدار ہے کہ یہ شخص کون سے ادارے میں کام کرتا ہے. اگر پرائیویٹ اداروں میں کام کرتا ہے اور پرائیویٹ بینک میں اس کے پیسے جا رہے ہیں، حکومتی نہیں ہے، حکومتی ادارے میں کام نہیں کر رہا اور حکومتی بینک میں پیسے نہیں جا رہے ہیں، کسی پرائیویٹ بینک ادارے میں کام کر رہا ہے اور پرائیویٹ بینک میں اس کے پیسے جا رہے ہیں، تو اس کا سیدھا سا جواب ہے کہ جتنی بچت بینک اکاؤنٹ میں بھی ہوگی اس کا بھی خمس نکالنا پڑے گا. بچت کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ جو آپ کی جیب میں بچے ہوں، نہیں، کہیں پر بھی بچے ہوں آپ کے پاس، چاہے آپ کی جیب میں بچے ہوں، آپ کے سیف میں بچے ہوں، الماری کی سیف میں پیسے بچے ہوں، بینک میں بچے ہوں، زمین کی صورت میں بچے ہوں، زیورات یا سونے کی صورت میں بچے ہوں، پرائز بانڈ کی صورت میں بچے ہوں، کہیں پر بھی اگر آپ کا پیسہ بچا ہے تو ان تمام پر خمس آ جائے گا. لیکن اگر یہ شخص سرکاری ملازم ہے، اور سرکاری ملازمین بہت سارے ایسے ہیں کہ جن کی تنخواہ سرکاری بینک میں جمع ہوتی ہے، سرکاری ملازمین ہیں اور تنخواہ بھی سرکاری بینک میں جمع ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں جو پیسہ وہ نکال کے استعمال کر لیں گے وہ تو خرچ ہو گیا، جو خرچ ہو گیا اس پر کوئی خمس نہیں ہے. لیکن جو ان کے بینک میں پیسہ بچا رہے گا، اکاؤنٹ میں پیسہ بچا رہے گا، اس پر کوئی خمس نہیں ہوگا.
لیکن کب؟ سرکاری ملازم نے سرکاری بینک میں اپنی تنخواہ وصول کی ہے اور وہ اب تنخواہ ویسے ہی رہنے دی، تو چاہے وہ تنخواہ 1 سال نہیں 5 سال 10 سال بھی پڑی رہے، اس پر خمس نہیں ہوگا۔ اب یہ پورے مسئلے کی تفصیل بڑی لمبی ہے، ایسا کیوں ہے اس کی تفصیل بڑی لمبی ہے، وہ بہت علمی گفتگو ہے، اس میں جانے کی ابھی ضرورت نہیں ہے۔ خلاصہ یہ نکلا کہ پرائیویٹ بینک میں اگر تنخواہ جمع ہوئی ہے تو جتنے سال کے آخر میں بچت ہوگی اس کا خمس ہے۔ سرکاری بینک میں اگر جمع ہوئی ہے تو اگر ملازم بھی سرکاری ہے تو ایسی صورت میں سال کے آخر میں اگر اس میں پیسے بچے بھی ہیں تو اس کا خمس نہیں ہوگا۔ اچھا، یہ گفتگو تھی کہ اگر فرض کیجئے کسی نے کنجوسی کر کے پیسے بچا لیے تو جتنی بچت کی ہے اس بچت پر بھی خمس آ جائے گا، یہ بات اس کی تھی۔ اب فرض کیجئے کہ معاملہ الٹا ہو جائے، معاملہ الٹا ہو جائے گا، مطلب یہ ہوا کہ فرض کیجئے کہ اس نے پیسے بچائے نہیں، کسی اور نے اس کو پیسے دے دیے، اس کی اپنی جتنی آمدنی تھی وہ بچی رہ گئی، وہ محفوظ رہ گئی، وہ استعمال نہیں ہوئی۔ جیسے فرض کیجئے کہ بیٹے نے کمانا شروع کیا، باپ نے کہا کہ تم اپنے پیسے خرچ نہ کرو، جو میں پیسے تمہیں دیتا ہوں وہ دیتا رہوں گا، تو بیٹے کی ساری آمدنی کی ویسی بچی رہ گئی۔ اب اگر فرض کیجئے کہ بیٹے کی آمدنی اس طرح سے بچی رہ گئی، اخراجات اس نے کیے ہیں مگر جو باپ کی طرف سے پیسے ملے تھے وہ اخراجات اس نے کر دیے، تو جو اس کے پیسے بچے ہوں گے اس پر خمس ہوگا۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کے اخراجات کے پیسے منہا کیے جائیں، نہیں، چونکہ کسی اور نے تم کو دے دیے اور اس کی وجہ سے تمہارے اپنے پیسے بچ گئے، تو جتنے پیسے بچ گئے اس پر خمس دینا ہوگا۔ کما انہ اذا تبرع متبرع لہ بنفقتہ او بعضھا لا یستثنى لہ مقدار التبرع من ارباحہ، جس طرح سے کہ ایک تبرع کرنے والا یعنی ویسے ہی دینے والا، جیسے باپ نے بیٹے کو دے دیا، یہ بیٹے نے باپ کو دے دیا، یہ شوہر نے بیوی کو دے دیا، تو اس کا اپنا پیسہ بچ گیا، جتنا بھی اس کا پیسہ بچ گیا اتنی مقدار میں یہ اس کی بچت سمجھی جائے گی، لہذا اس پر خمس نکالنا پڑے گا۔ بل یحسب ذلک من الربح الذی لم یصرف فی المعونۃ، یہ بچت اس کی اس طرح کی سمجھی جائے گی کہ اس کی اخراجات نہیں ہوئے، یہ بچت ہو گئی، لہذا اس پر خمس دینا ہوگا۔ وَأَيْضًا لَا بُدَّ أَن يَكُونَ الصَّرْفُ عَلَى نَحْوِ الْمُتَعَارَفِ، اور یہ بھی ضروری ہے کہ جو اخراجات وہ کرے وہ رائج قسم کے اخراجات ہوں، اس کی شان کے مطابق جو رائج اخراجات ہیں وہ اخراجات وہ کرے۔ لہذا اگر کنجوسی کر رہا ہے اور بچت کر رہا ہے تو خمس آ گیا، اور اگر فرض کیجئے کہ فضول خرچی کر رہا ہے اور فضول خرچی کر کے اس نے سارے خرچ کر دیے، تو فضول خرچی جتنی بھی شمار کی جائے گی اس پر پھر دوبارہ اس کو خمس دینا پڑے گا، اس لیے کہ جو رائج اخراجات ہیں اس سے زیادہ اس نے فضول خرچی کر دی ہے۔ جی سوال ایک انشورنس کمپنی کے حوالے سے ہے، اور یہ انشورنس کمپنی کا فقط سوال نہیں ہے، یہ ان لوگوں کا سوال بھی بن جائے گا، یعنی ہم اپنی طرف سے اس سوال کو بڑھا رہے ہیں، اضافہ کر رہے ہیں، کہ جو کسی بڑی کمپنی میں ملازمت کر رہے ہیں یا سرکاری ملازمت میں ہیں۔ انشورنس کمپنی میں کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص انشورنس پالیسی خریدتا ہے تو ماہانہ کی بنیاد پر یا 6 ماہانہ کی بنیاد پر اسے انشورنس کمپنی کو کچھ پیسے دینے پڑتے ہیں۔ ہم فرض کرتے ہیں کہ 6 مہینے میں 10,000 روپے دے رہا ہے انشورنس کمپنی کو، تو ان کا سوال یہ ہے کہ 10,000 جو اپنی طرف سے دے رہا ہے اس میں کمپنی والے بھی اپنے پیسے ملاتے ہیں، 10,000 میں 10,000 ملا کے وہ 15 سال کے بعد واپس کریں گے، 10,000 کے 20,000 بنا کے واپس کریں گے 15 سال کے بعد۔ تو جو یہ اپنے 10,000 دے رہا ہے اس کا تو یہ خمس دے رہا ہے، مگر جو کمپنی والوں نے ملائے کیا اس کا بھی خمس دینا ہوگا کہ نہیں؟ جبکہ پتہ بھی نہیں کہ کمپنی والوں نے کتنے ملائے، تو اس کا بھی خمس دینا ہوگا یا نہیں؟ یہ ہو گیا انشورنس کمپنی کے حوالے سے سوال۔ یہی مسئلہ سرکاری ملازمین کا بھی ہے، جو بڑی کمپنیوں میں کام کرتے ہیں ان کا بھی ہے۔ بڑی کمپنی والے تنخواہ کا ایک حصہ ہمیشہ کاٹ لیتے ہیں،
مثلا ماہانہ وہ 500 روپے تنخواہ کاٹ لیتے ہیں، کاٹ کے پھر 500 روپے میں 500 روپے اور وہ اپنی طرف سے ملاتے ہیں. جب ملازمت چھوڑتا ہے تو اختتام پر وہ سارا پیسہ جو جمع ہوتا ہے وہ اس کو دے دیا جاتا ہے، جس کو گریجوٹی کہتے ہیں. گریجوٹی کی صورت میں وہ دے دیتے ہیں. وہ سال کے آخر میں مثلا 25 لاکھ روپیہ، نہیں 20 سال کے آخر میں مثلا 25 لاکھ روپیہ مل گیا. تو جو اس کے ماہانہ 500 روپے کٹ رہے ہیں، سوال یہ کہ کیا اس پر اس کو خمس دینا ہے کہ نہیں دینا ہے؟ دونوں کا جواب یہ ہے کہ جو انشورنس کمپنی والوں کو دے رہا ہے اس پر بھی خمس نہیں دینا اس کو. جو ماہانہ اس کی تنخواہ میں سے 500 روپے حکومت کاٹ رہی یا بڑی کمپنی والے لوگ کاٹ رہے ہیں، اس کا بھی اس کو خمس ابھی نہیں دینا. یہ اس کے اخراجات سمجھے جائیں گے. جو انشورنس کمپنی والے کو 10,000 اس نے دے دیا، یہ اخراج خرچہ ہو گیا، ختم ہو گئی بات. اسی طرح سے جو ماہانہ اس کے کمپنی والے کاٹ رہے ہیں وہ خرچہ ہو گیا، ختم ہو گئی بات. ہاں مگر جب اس کو 20 سال کے بعد وہ ملے گا یا جتنے سال کے بعد بھی اس کو ملے گا، جب ملے گا اس وقت بھی فوری طور پر اس کو خمس نہیں دینا. جب اس کی خمس کی تاریخ آ جائے گی، اس میں جتنی بچت ہوئی ہوگی، مثلا ملا اس کو 25 لاکھ روپیہ، تو 25 لاکھ روپیہ اس کی خمس کی تاریخ 2 مہینے کے بعد آنے والی تھی. زیادہ سے زیادہ وہ زیارت پڑھ کے آ گیا، حج کر کے آ گیا، بس 5 لاکھ روپے خرچ ہوئے، پھر بچ گئے 20 لاکھ بچ گئے. تو 20 لاکھ پر اس کو خمس دینا پڑے گا. اور اگر پورے 25 لاکھ بچ گئے تو پورے 25 لاکھ پر دینا پڑے گا. اور اگر فرض کیجیے کہ اس کو ملے ہی 5 لاکھ روپے تھے، زیادہ نہیں ملے تھے، وہ 5 لاکھ روپے بیٹی کی شادی میں لگ گئے، کچھ بھی نہیں بچا، تو کوئی خمس نہیں دینا ہے. چنانچہ خمس اس کو دینا ہے، مگر جب وہ رقم ملے گی اور ملنے کے بعد بھی اس کی اپنی تاریخ آئے گی، اس تاریخ پر اگر بچے ہوں گے تو اس پر اس کو خمس دینا ہوگا. جی 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 آپ کا جو سوال ہے کہ ویسے تو اس کی بچت ہو گئی، ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو بچت سمجھ رہے ہیں، مگر حقیقت میں نہیں، یہ بچت نہیں ہے، یہ اخراجات میں شامل ہے. یہ کئی مرتبہ یہاں پر یہ بات آ چکی ہے کہ جب کوئی سوال پوچھا جاتا ہے تو مجتہد سب سے پہلے یہ طے کرتا ہے کہ یہ فقہ کے کون سے باب میں جائے گا. اور اس کی کئی مرتبہ یہ وضاحت بھی ہو چکی ہے کہ یہ خرید و فروخت کے باب میں جائے گا یا یہ سود کے باب میں جائے گا، کون سے باب میں جائے گا. تو ہو سکتا ہے کہ ہم یہ سمجھیں گے سود کے باب میں، لیکن یہ نہیں، خرید و فروخت کے باب میں ہوگا. اسی طرح سے یہاں پر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہماری بچت کے باب میں، لیکن بچت کے باب میں نہیں، مجتہد یہ کہہ رہا ہے کہ خرچے کے باب میں، اخراجات کے باب میں، اس لیے اس پر کوئی خمس نہیں ہوگا. چنانچہ رائج اخراجات جتنے اس نے کیے ہیں، عام متعارف اس کی شان کے مطابق اس پر کوئی خمس نہیں ہوگا. فَإِن زَادَ عَلَيْهِ وَجَبَ خُمْسُ التَّفَاوُتِ. ہاں اگر اس نے فضول خرچی کر دی ہے تو جو فضول خرچی والی مقدار ہے اتنی مقدار پر اس کو خمس دینا ہوگا. بیٹی کی شادی میں اس کو 1 لاکھ روپیہ خرچ کرنا چاہیے تھا، مگر اس نے 1.5 لاکھ روپیہ خرچ کر دیا، تو 50,000 جو زیادہ خرچ کر دیے ہیں، اس 50,000 پر اس کو خمس دینا ہوگا. وَإِذَا كَانَ الْمَصْرُوفُ صَفْحًا وَتَبْذِيرًا لَا يُسْتَثْنَى مِقْدَارُ الْمَصْرُوفِ بَلْ يَجِبُ فِيهِ الْخُمُسُ. ہاں اگر کوئی شخص اتنے زیادہ اخراجات کر دیتا ہے کہ جس کو پاگل پن کہا جائے، ارے تو پاگل ہے، اتنا خرچہ کر دیا اس نے، جیسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں نا، تو پاگل ہے، اتنا خرچہ کر دیا اس نے. اب یہ جو وہ اخراجات کے جو پاگل پن والے اخراجات سمجھے جائیں، چاہے وہ اخراجات لاکھوں میں نہ ہو، وہ تھوڑی مقدار ہو، 25 روپے ہو مثلا، مگر پاگل پن والے سمجھے جا رہے ہیں، تو ایسی صورت میں اس 25 روپے پہ خمس دینا پڑے گا. یا جو اخراجات تبذیر سمجھے جاتے ہوں، ایک تو ہوتا ہے اسراف، یعنی ضرورت تھی حقیقتاً لاکھ خرچ کرنے کی، مگر لاکھ کے بجائے 1.5 لاکھ خرچہ کر دیا، اسے کہیں گے اسراف. لیکن اس کے مقابلے میں ایک ہوتا ہے تبذیر. تبذیر کا مطلب کچھ خرچ کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، ایک پیسہ لگانے کی ضرورت نہیں تھی، مگر اس نے گویا پیسے برباد کر دیے، اپنے ایسا کام کیا کہ پیسے برباد کر دیے. جیسے شب برات میں 5,000 کے پٹاخے خرید لیے. اب پٹاخے کیا ہے، وہ دھماکے کر کے ختم کرنا، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. تو اگر کوئی تبذیر کرے، یہ گناہ بھی ہے، تبذیر ایک گناہ ہے، بلکہ گناہ کبیرہ ہے یہ، کہ اپنے پیسے کو برباد کرنا، کوئی بھی ایسا کام کرنا جس میں پیسے برباد ہو جائیں.
یا آپ سمندر میں یا دریا میں جائیں کبھی کبھار تو لڑکے نیچے تیر رہے ہوتے ہیں، اوپر سے لوگ پیسے سکے پھینک رہے ہوتے ہیں، وہ اس طرح سے سکے پھینک کے اپنے پیسے برباد کرنا. یہ ایسا کوئی بھی کام کرنا کہ جس میں اپنے پیسے برباد کرنا کہا جائے تو اس کو کہا جاتا ہے تبذیر. یہ فضول خرچی نہیں، فضول خرچی سے زیادہ یعنی بالکل پیسے برباد کر رہا ہے. تو ایسی صورت میں جتنے یہ اخراجات کرے گا اس کا تو اسے خمس دینا پڑے گا. اسی میں وہ بھی آ جائے گا. میں نے کہا نا کہ اس میں لاکھوں کی بات نہیں ہے، چھوٹی رقم کی بھی ہے. فرض کیجئے کہ کوئی شخص داڑھی مونڈنے کے لیے بلیڈ خرید رہا ہے، تو بلیڈ اس نے ایک بلیڈ کا پیکٹ اس نے 50 روپے کا خریدا، مگر داڑھی مونڈنا خود حرام کام ہے، غلط کام ہے. غلط کام کرنے کے لیے جو اس نے پیسے لگا دیے، گناہ کا کام کرنے کے لیے اس نے پیسے خرچ کر دیے، اس کا خمس دینا 50 روپے کا اس کو خمس دینا پڑے گا. چنانچہ ایسے جتنے بھی کام ہیں جس میں اسراف کہا جائے، تبذیر کہا جائے، ایسے تمام پر خمس دینا ضروری ہوتا ہے. بل اذا كان المصرف راجحا شرعا ولكنه غیر متعارف من مثل المالک. بلکہ اگر کوئی ایسا کام ہے کہ جو شرعن اچھا سمجھا جا رہا ہے، شرعن اچھا کام ہے یہ بہت، مگر اس کی شان کے مطابق نہیں ہے. یہ جو یہ کام کرنے بیٹھا ہے یہ اس کی شان کے مطابق نہیں تھا، اچھا کام تھا مگر شریعت میں عام طور پر لوگ جتنا خرچ کرتے ہیں اس سے بہت زیادہ اس نے خرچہ کر دیا. مثال بتا رہے ہیں، مثلا کما اذا صرف جميع ارباع سنته في امارت المساجد والانفاق على الفقراء ونحو ذلك. مثلا فرض کیجئے کہ اس کی آمدنی ہوئی مگر ساری آمدنی اس نے مسجد بنانے میں لگا دی، جتنا پیسہ ہوا سب مسجد بنانے میں لگا دیا اس نے. تو مسجد بنانا اچھا کام ہے، غلط کام نہیں، بہت قابل تعریف کام ہے، مگر ایسا کوئی نہیں کرتا کہ جتنی آمدنی ہو سب کی سب مسجد پہ لگا دے، ایسا کوئی نہیں کرتا. اس نے یہ والا کام کیا. اور اسی طرح سے فرض کیجئے کہ غریب کو دینے میں، غریب کو دیا جاتا ہے مگر غریب کی مدد کرنے میں ایسا نہیں کہ جتنا کما رہا ہے سب غریب کی مدد میں لگا دیا اس نے. ایسا اگر کوئی کرے، اس طرح کا کوئی کام کرے، ففی استثناء ذلك من وجوب الخمس اشکالون. تو اب یہ والی رقم جو اس نے لگا دی، جو اس کی شان سے زیادہ رقم اس نے خرچ کر دی، چاہے مسجد بنانے میں لگا دی یا امام بارگاہ میں یا جلوس میں لگا دی مثلا، تو ایسی صورت میں اب خمس کا وجوب کہتے ہیں اشکال رکھتا ہے. فالاحوط وجوبا ان يدفع خمس الزائد علی المقدار المتعارف. تو اب احتیاط واجب یہ ہے کہ جو اس کی شان سے زیادہ اس نے خرچ کر دیا ہے، چاہے مسجد بنانے میں خرچ کر دیا ہے، اس کی شان سے جتنا زیادہ خرچ کیا ہے اتنی مقدار کا احتیاط واجب ہے کہ خمس نکالے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ طاہرین. صلوات پڑھیں محمد علیہ.